بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ یہ بھائی نے مسئلہ پوچھا ہے، جنازہ پڑھنے کے بعد قبر پر کھڑے ہو کر قبلہ رخ اذان دینا مستحب عمل ہے؟ بدعت ہے، بدعت حرام ہے۔ قبر پر اذان دینا چاہے قبلہ رخ کر دیں چاہے کسی اور رخ کر دیں، حرام ہے۔ اس لیے حرام ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری نبوی زندگی نہ کسی قبر پر اذان کہی، نہ کسی کو کہنے کا حکم دیا، نہ آپ کی موجودگی میں کسی صحابی نے اذان کہی۔ اگر قبر پر اذان کہنے کا کوئی گنجائش ذرہ برابر بھی موجود ہوتی تو اللہ کے نبی سکھاتے کہ نہ سکھاتے؟ اذان کہلواتے کہ نہ کہلواتے خود؟ کیا آپ کے زندگی میں کوئی صحابی اذان کہتا کہ نہ کہتا؟ نبی کی زندگی میں نہیں۔ میں اللہ کے فضل سے ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں، کسی ماں نے کوئی ایسا مولوی نہیں جنا جو قیامت تک، قیامت کی دیواروں تک کسی ایک صحابی کا عمل بتا دے کہ کسی صحابی نے اپنی زندگی میں تو کسی قبر پر کھڑے ہو کر اذان کہی ہو۔ کسی صحابی سے بھی ثابت نہیں۔ اور یہ بھی دعوے سے کہتا ہوں، چاروں ائمہ اربعہ رحمت اللہ علیہم، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل، چاروں اماموں میں سے کسی امام کا عمل بتا دے، منہ مانگا انعام دوں گا۔ کوئی مولوی قیامت کی دیواروں تک ان ائمہ اربعہ کی فقہ سے اور ان کے فتوے سے اور ان کے عمل سے قبر پر اذان کا ثبوت پیش نہیں کر سکتا۔ یہ روٹی پاڑ مولویوں نے یہ اپنے گھر سے مسئلہ نکال لیا ہے، نہ اس کا قرآن سے تعلق، نہ حدیث سے تعلق، قسم اللہ کی نہ فقہ سے تعلق۔ ہمارے پاس قرآنی آیات و اخبارات، کیلنڈر جات، مکہ مدینہ کی تصویریں، آیات ہوتی ہیں۔ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ بھئی کوئی بہت زیادہ گہرا گڑھا کھودے جس گڑھے کو اکھاڑنے کی توقع نہ ہو اور اس کے اندر دفن کر دیں۔ اس کے اندر کیا کر دیں؟ دفن کر دیں کہ جس کے اکھڑنے کی کوئی توقع نہ ہو۔ یہ کام کریں۔ کیا عورت اپنے سر کے بال کاٹ سکتی ہے؟ دلیل سے بتائیں، کتنے کاٹ سکتی ہے اور کس وقت؟ بے نہیں کاٹنے چاہیے۔ سر کے بال عورت کے لیے زینت کا باعث ہے۔ سر کے بال عورت کے لیے کیا ہیں؟ زینت کا باعث ہے، اور کاٹنا یہ مناسب نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کاٹنا۔ کاٹنے کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ شادی کے بارے میں بتائیں، منگنی، مہندی، برات، ولیمہ وغیرہ، رسول اللہ کا طریقہ تھا کیا؟ بھئی یہ منگنی کا مطلب صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ پیغام بھیج دیں کسی گھر کی طرف کہ میں آپ کی بچی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ آپ کا پیغام قبول کر لیں، بس یہ کیا ہو گئی؟ اس کا نام منگنی ہے۔ اس سے زیادہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس پیغام کے ساتھ سب ہندوؤں کا طریقہ ہے، اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور ائمہ اربعہ سے کوئی تعلق نہیں۔ مہندی، برات، نیوندرا اور یہ سلامیاں اور یہ ساری یہ تیل اور یہ اپٹن اور یہ جتنی گندی گلی رسمیں ہیں، ان کا شریعت اسلامیہ سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں۔ یہ سب ہندوؤں کی رسمیں ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان پر کروڑ لعنت بھیجنی چاہیے اور اس گند سے اپنے خاندانوں کو، معاشروں کو پاک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شکر ادا کرنے کا مصنون طریقہ کیا ہے؟ یا محض منہ سے کہہ دینا ہی کافی ہے یا اللہ تیرا شکر ہے؟ بھی شکر کا جو حقیقی طریقہ ہے نا، وہ منہ سے کہنا کافی نہیں ہے۔ شکر کا حقیقی طریقہ ہے کہ جس رب نے ہم پر انعامات اور احسانات کی بارش کی ہے، ہم اس رب کے ایک ایک حکم پر عمل پیرا ہو جائیں۔ یہ ہے شکر کا حقیقی معنی، یہ ہے شکر کا حقیقی معنی۔ شکر تو اسی کا ہی ہوتا ہے نا جس نے احسان کیا ہو ہم پر، تو رب کے بے شمار احسانات ہیں، اور اس کے شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اس رب کے احسانات کے بدلے میں اس کی اطاعت کریں، اس کے ایک ایک فرمان پر اپنا سر جھکا دیں۔ یہ ہے شکر کا حقیقی مطلب۔ ایک مسئلہ بتا دیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کرنے سے اچھا ہے کہ کسی غریب کی مدد کر دی جائے یا کسی غریب کی بچی کی شادی کرا دی جائے، تو کیا ان لوگوں کی یہ بات درست ہے؟ ان لوگوں کی یہ بات بکواس ہے، بکواس۔ یہ بات کیا ہے؟ بکواس۔ شیطانوں کی یہ بات ہے، مسلمان کی یہ بات نہیں ہو سکتی۔ قربانی فرض ہے۔ قربانی کیا ہے؟ استطاعت والے پر
فرض ہے، قربانی استطاعت والے پر فرض ہے۔ دلائل میں نے آپ کو دے دیے خطبے کے دوران۔ یہ لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، یہ منکرین حدیث ہیں۔ یہ کون ہے؟ منکرین حدیث۔ اور منکرین حدیث کا اسلام سے کوئی تعلق؟ پکے مرتد ہیں، پکے مرتد۔ منکرین حدیث پکے مرتد ہیں۔ یہ پرویزی مسلمانوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمان حکومت پر فرض ہے۔ جس طرح قادیانیوں کو مرتد قرار دیا، ان منکرین حدیث کو بھی کیا قرار دے؟ مرتد قرار دے۔ ان کا محمد الرسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے مرتدین کی، مسلمانوں کی بات نہیں ہے۔ نہ ایسی کوئی بات ہو سکتی ہے۔ ہاں، غریبوں مسکینوں کی مدد کرنی چاہیے، لیکن فرض ترک کر کے، فرض چھوڑ کر نہیں، فرض چھوڑ کر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں جب اب ہر سال قربانی کرتے تھے، کیا وہاں غریب مسکین تھے کہ نہیں؟ ہاں، سارے غریب مسکین تھے یار، سارے غریب اور مسکین تھے۔ کھانے کے لیے راشن نہیں ملتا تھا، آپ نے سنا ہے۔ اللہ کے نبی اس کے باوجود ان کی مدد بھی کرتے تھے اور قربانی بھی کرتے تھے۔ آپ نے تو نہیں کہا ان غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلا دو اور ان کی بچیوں کی شادیاں کر دو اور قربانیاں دینا بند کر دو۔ یہ شیطان کے چیلے ہیں، ایسی بکواسات پھیلانے والے مسلمانوں کے اندر۔ ایک یہ بکواس ہے، ایک اور اس سے بھی بڑی بکواس پھیلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جو بار بار حج پر جاتے ہیں نا لوگ، ہر سال عمرہ کرتے ہیں، رمضان میں حج پر جاتے ہیں، یہ حج اور عمرے سے جانے سے بہتر ہے کہ یہ غریبوں کی بچیوں کی شادیاں کروا دی جائیں۔ ادھر نہیں جانا چاہیے، ادھر شادیاں کرواؤ۔ یہ شیطان کے چیلے ہیں، ایجنٹ ہیں۔ ان کا اسلام سے کوئی لنک اور تعلق نہیں ہے۔ مرتد لوگ ہیں، مرتد۔ ان کو مسلمان کہنا ہی جو ہے نا جائز نہیں ہے۔